آج کل کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماسک استعمال کریں. ماسک کے ذریعے ہم کافی حد تک کرونا سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر حضرات آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. وہ اسٹے ہیئر فار یو کہ ہم یہاں پر آپ کے لیے موجود ہیں ہسپتالوں میں، لیکن آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کے لیے کو محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں رہیں. تو اس لیے کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں میں رہنا سخت ضروری ہے. مضمون ہمارا ہے آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کمرشل جغرافیہ. کمرشل جغرافیہ میں ہوں فخر عالم، اور آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. تمام کام جو ہیں وہ ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنے چاہیے. آج ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف کمرشل جغرافی. کمرشل جغرافیہ کی اہمیت. جو مضامین ہم پڑھتے ہیں ان ظاہر سی بات ہے وہ اہم ہیں تو ہمیں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. اگر ہم ان کی اہمیت کو پہچان لیں، اچھی طریقے سے جان لیں تو ہمارے میں ایک زیادہ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح معاشی جغرافیہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی مفید ہے، خاص طور پر تجارت پیشہ لوگوں کے لیے، اور تجارت سے منسلک جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے کمرشل جغرافیہ بہت اہم ہے. اسی طریقے سے کامرس کے طلباء کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ اس کا اندازہ ہم اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ ہم نے اس کی بہت ساری پوائنٹس ہم نے بنا لیے کہ پوائنٹ وائز اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں آسانی رہے گی ہیڈنگز کے ذریعے. کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ تازہ ترین معلومات کی فراہمی. تازہ ترین معلومات کی فراہمی موجودہ دور میں تجارت کی مشینری جو ہے وہ پیچیدہ شکل اختیار کر چکی ہے. اسے سمجھنے کے لیے تازہ ترین اور قابل اعتماد اعداد و شمار، جغرافیائی کوائف و معلومات کا علم ہونا ناگزیر ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہم بہتر طریقے سے اپنا کاروبار، اپنا کمرشل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ لے کر نہیں چل سکیں گے. یہ تمام معلومات ہمیں معاشی و تجارتی جغرافی کی بدولت ہی حاصل ہو سکتی ہیں. اگر تجارتی جغرافیہ ہم نہ پڑھیں تو ہمیں کاروبار سے متعلق معلومات کا پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ ہی ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. تو اکنامک ایکٹیویٹیز کی سمجھ آنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کمرشل جغرافیہ کا علم بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے اقتصادی وسائل کا علم. مختلف ممالک کے اقتصادی وسائل اور ان سے استفادہ کے طریقہ کار ہمیں معاشی و تجارتی جغرافیہ کے مطالعے سے ہی پتہ چلتے ہیں. ان وسائل کا جاننا تاجروں اور کامرس کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے. اقتصادی وسائل کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم اپنے کاروبار کو، تجارت کو، کامرس کو، بزنس کو آگے لے کر نہیں چل سکیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے مستقبل کی منصوبہ بندی. مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. اس میں کسی بھی ملک کی منصوبہ بندی کرتے وقت ملک کے وسائل اور ضروریات کا صحیح علم ہونا ضروری ہے. یعنی ہم جانتے ہوں کہ ہم اپنے ملک کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یا جو شخص بھی اپنے ملک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس کا وسائل اور ضروریات کا صحیح علم ہونا ضروری ہے. معاشی جغرافی کے مطالعے سے ماہرین معاشیات کو اس سلسلے میں کافی رہنمائی ملتی ہے. دیکھیں اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں وہی اقتصادی منصوبہ بندی کرتے ہیں کسی بھی ملک کی، یعنی پالیسیز بناتے ہیں. اور اگر پالیسی بناتے وقت ان کو معاشی جغرافیہ کا صحیح علم نہ ہو تو بہت ساری خامیاں جو ہیں اس میں رہ سکتی ہیں. اس لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں معاشی جغرافیہ کا علم بھی ہونا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز امپورٹ کریں گے یا فلاں چیز ایکسپورٹ کریں گے تو خالی یہی کہہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کن کن ممالک میں ہم اپنا مال بھیج سکتے ہیں اور کن کن ممالک سے ہم اپنے لیے مال منگوا سکتے ہیں، اپنی ضروریات کی اشیاء گڈز جو ہیں وہ منگوا سکتے ہیں. اور سستی کہاں پر ملتی ہیں، کہاں پر
پروڈیوس ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ہوگا تو ہم صحیح منصوبہ بندی کر سکیں گے. اس کے لیے ہمیں معاشی جغرافیہ کا علم ہونا ضروری ہے. یوں ہمارے پاس مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے پالیسی میکرز کے لیے کمرشل جغرافیہ کافی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس کے بعد صنعتوں کا قیام ہے. صنعتوں کا قیام جو ہے تجارتی جغرافیہ ملک میں صنعتوں کے قیام کے لیے موزوں مقام کی تلاش، خام مال کی فراہمی، پیداوار اور اس کی تقسیم جیسے اہم مسائل میں صنعت کاروں کی رہنمائی کرتا ہے. صرف صنعتیں بنا لینا کافی نہیں ہے. اگر ہم کوئی بھی صنعت جو ہے وہ فرض کیا شوگر مل جو ہے وہ ہم چولستان میں لگا لیں تو وہاں پر ہمیں گنا تو نہیں ملے گا. اسی طریقے سے ہم بنجر اور بیابان جیسے کہ ڈیچی خاں ہیں اس علاقے میں ہم لگا لیں شوگر مل تو ہمیں گنا نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی صنعت ہم لگانا چاہتے ہیں کیا اس کا خام مال وہاں پر موجود ہے، کیا اس کے لیے موزوں لیبر وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد کیا وہاں پر ٹرینڈ لیبر بھی ہمیں میسر ہے یا نہیں. ٹرینڈ لیبر اور لیبر میں کیا فرق ہے؟ ایک عام لیبر ہوتی ہے جس کو ہم چھوٹے موٹے کام اور معمولی کام دیتے ہیں، ان کو انٹرینڈ لیبر کہتے ہیں. ان کو جیسے ہم کہیں گے وہ کر لیں گے. لیکن ٹرینڈ لیبر کاریگر ہیں، مشینری ٹھیک کرنے والے سب انجینئرز ہیں. پھر اس کے بعد مشینوں کو چلانے کے لیے بڑے انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے. پھر کاروبار کو چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے. کیا یہ تمام لوگ ہمیں میسر ہیں؟ اگر ہمیں میسر ہیں تو ہم وہاں پر صنعتیں لگائیں گے، نہیں ہیں تو ہم صنعتیں وہاں پر نہیں لگائیں گے. اس کے لیے ہم موزوں مقام تلاش کریں گے کہ یہ چیزیں ہمیں آسانی سے کہاں پر مل سکتی ہیں. تو یوں صنعتوں کے قیام کے لیے بھی تجارتی جغرافیہ کی اہمیت بہت ضروری ہے. ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہے کسی بھی قسم کا کاروبار چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارا ہے ملکی وسائل کی ترقی. معاشی جغرافیہ میں دوسرے ممالک کے معاشی وسائل اور ان کے استعمال کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ علم انہی خطوط پر اپنے ملک کے وسائل کو ترقی دینے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اپنے ملک میں اپنے وسائل کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس کی مثال ہم دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے تلاش کریں گے، دیکھیں گے. ان سے جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہم اڈاپٹ کر لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. ہر ملک کے مختلف انوائرمنٹس ہو سکتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ترقی کے لیے وہ پلاننگ استعمال کریں گے موڈیفائی کر کے. تو استعمال کرنے کے لیے ملکی وسائل کو ان خطوط پر ہم چلیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک کس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. تو یہ ملکی وسائل کو ترقی دینے کے لیے ہمیں معاشی جغرافیہ کا پڑھا جانا ضروری ہے، معلوم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی اور تجارتی مراکز کا علم. صنعتی اور تجارتی مراکز کا علم یعنی دنیا میں صنعتی اور تجارتی ادارے تیزی سے قائم ہو رہے ہیں تو ان کے متعلق تازہ ترین معلومات کہاں سے ملیں گی؟ تجارتی جغرافیہ کے ذریعے سے حاصل ہوں گی. ہم تجارتی جغرافیہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی صنعتیں کہاں پر قائم ہیں اور کس وجہ سے قائم ہیں. پھر وہ اپنا مال کن تجارتی علاقوں میں فروخت کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہم صنعت تو لگا لیں گے لیکن صنعتی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو اس لحاظ سے ہمارے ملک میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری صنعتیں جو ہیں وہ 5-7 سال میں بند ہو جاتی ہیں، فلاپ ہو جاتی ہیں. ان کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ملکی وسائل کی ترقی کی طرف نہیں دیکھتے، صنعتی اور تجارتی مراکز کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لہٰذا ہم جوش میں آ کر وہ کام کر گزرتے ہیں اور بعد میں پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں تجارتی جغرافیے کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی مسائل.
معاشی جغرافیہ ایک وسیع سائنس ہے. اس کے مطالعے سے مختلف ممالک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل زیر بحث آتے ہیں. معاشی جغرافیہ کی بدولت بین الاقوامی مسائل کو سمجھنے، ان کے متعلق صحیح نقطہ نظر اختیار کرنے اور انہیں حل کرنے میں مدد ملتی ہے. تو یوں ہم معاشی جغرافیہ کے ذریعے جو ہے وہ ایک بین الاقوامی جغرافیہ کو دیکھتے ہیں اور ان میں جو خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان مسائل کو ہم حل کرتے ہیں اور اپنے لیے بہتر راستہ اختیار کرتے ہیں. تو معاشی جغرافیہ جو ہے وہ ایک سائنس کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس کی مدد سے ہم صحیح نقطہ نظر اختیار کرنے اور اس کو حل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں ہمارے لیے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو عالمی حالات سے آگہی بھی اس کے ذریعے ہے. معاشی جغرافیہ کے مطالعے سے مختلف ممالک کے قدرتی ماحول اور قدرتی وسائل کا علم حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں مختلف ممالک سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں. پھر ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے قدرتی وسائل اور کون کون سے انسانی وسائل موجود ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی طبعی جغرافیہ کو بھی دیکھتے ہیں. یوں ہمیں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں عالمی سطح پر. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اقتصادی عدم مساوات کا حل. اقتصادی عدم مساوات کا حل یعنی معاشی طور پر غیر مساوی رویے اور غیر مساوی طبقات جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں دولت کی تقسیم صحیح اور بہتر نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس کی طرف جو ہے وہ ہم توجہ کرتے ہیں اور جو طبقاتی گیپ ہے اس کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاشی جغرافیہ میں ملک کے مختلف علاقوں کی ترقی کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس طرح پسماندہ علاقوں کی ترقی کی طرف توجہ دی جاتی ہے جس سے ملک میں اقتصادی عدم مساوات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. اقتصادی مساوات کیا ہے؟ معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جتنی بہتر دولت کی تقسیم ہوگی اتنی ہی اقتصادی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کے کام کریں گے تو ہماری اقتصادی عدم مساوات جو ہے وہ ختم ہوگی. لوگ بہتر معیار زندگی حاصل کریں گے، بہتر اشیاء استعمال کریں گے اور خوشحال زندگی کی طرف رواں دواں ہوں گے. پھر اس کے بعد بحری راستوں اور بندرگاہوں کا علم. تجارتی جغرافیہ کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک کے بحری راستوں، بندرگاہوں اور تجارتی منڈیوں کا علم ہوتا ہے. اس کی بدولت غیر ملکی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور معاشی ترقی حاصل کی جاتی ہے. تو بحری راستوں اور بندرگاہوں کا علم ہوتا ہے کہ مال ہم کن راستوں سے جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجیں گے. سب سے آسان اور سستا ذریعہ جو ہے اشیاء کو ان بلک دوسرے ممالک میں بھیجنے کا وہ بحری راستے ہی ہیں، بندرگاہیں ہی ہیں. اور اس طریقے سے ہم بہت سارا مال جو ہے وہ کم اخراجات پر ان کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. خشکی کے راستے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن وہ ادھر تھوڑا زیادہ ایکسپینسو ہے، اور ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن وہ ہمیں کافی کاسٹلی پڑتا ہے. تو اس لیے بحری راستوں اور بندرگاہوں کا علم اس لیے ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ عموماً بندرگاہوں کے آس پاس ہی تجارتی منڈیاں موجود ہوتی ہیں اور ہمارا مال جو ہے وہ وہاں پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور بہت سارے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل بھی انہی علاقوں میں حل ہو جاتے ہیں جہاں پر بندرگاہیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس نہ صرف بحری راستوں بندرگاہوں کا علم ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ اس کی منڈیوں کا بھی علم ہونا چاہیے. اور منڈیوں کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم اقتصادی عدم مساوات، عالمی حالات سے آگاہی اور بحری راستوں بندرگاہوں سے آگاہی حاصل کریں گے تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ ان منڈیوں کا بھی پتہ چلتا جائے گا اور ہم اس کی رہنمائی میں اپنے تجارت کو وسیع سے وسیع کرتے چلے جائیں گے. طلباء کے لیے اس میں رہنمائی ہے بہت ساری کہ طالب علم جو ہیں وہ معاشی جغرافیہ کا مطالعہ کر کر
مطالعہ کرنے کے بعد اس کی بدولت طلبہ مختلف علاقوں میں خام مال کی فراہمی، ذرائع نقل و حمل، منڈیوں تک رسائی اور مزدوروں کی دستیابی وغیرہ سے متعلق اہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ معلومات جو ہیں ان کو کاروبار کرنے اور یا کاروباری اداروں میں ملازمت کرنے پر مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی آجر کو بہتر انداز میں کام کر کے دکھائیں گے تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور آپ کو مستقل طور پر کام بھی دے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنا کاروبار کرنا چاہیں تو یہ معلومات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر پڑھنے کے بعد ہم ملازمت کرنا چاہیں تو ہمیں ملازمت میں بھی یہ کمرشل جغرافیہ کی معلومات جو ہیں وہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے ہم مختلف معاشی سرگرمیوں کا پتہ چلاتے ہیں، ان کے ذریعے ہم کسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہی کے ذریعے ہم صنعت کاروں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، انہی کے ذریعے ہی ہم حکمرانوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو کسی ملک کا سربراہ ہے، ایون کہ کسی ملک کمپنی کا بھی سربراہ ہو، تو وہ تمام معلومات نہیں رکھتا۔ اگر وہ تمام معلومات اور تمام باتیں اپنے علم میں رکھتا ہو، اپنے ذہن میں رکھتا ہو، تو پھر اسے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمین اس لیے رکھے جاتے ہیں، لوگوں کو کام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اور بہتر انداز میں کریں اور وہ ان کی نگرانی اور ان کی رہنمائی کرے۔ تو ہمارے پاس جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا بہتر طریقے سے ہم کسی کی بھی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ تو یوں ہمارے لیے کمرشل جغرافیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کمرشل جغرافیہ کے بغیر بہتر انداز میں ہم کاروبار کر نہیں سکتے، کاروبار چلا نہیں سکتے، اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتر انداز میں نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کہاں پر ڈیمانڈ ہے، کہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہے، کہاں پر ہمیں سپلائی بھیجنے میں زیادہ بہتر فائدے ہیں اور منافع ہے، کہاں پر نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے کمرشل جغرافیہ کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کمرشل جغرافیہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہتر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریویو، جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریویو ہم نے کیا اس میں پڑھا ہے۔ تو آج ہم نے کمرشل جغرافیہ میں اس کی اہمیت سے متعلق پڑھا ہے کہ کس طرح یہ ہمارے کام آتا ہے۔ ہم نے کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہو یا خریداری کرنا ہو، اشیاء کہاں سے ملیں گی، کہاں سیل ہوں گی، کہاں ضرورت ہے، کہاں ضرورت نہیں ہے، کہاں ایمرجنسی میں ضرورت ہے، ان سب باتوں کا مطالعہ جو ہے وہ اسی مضمون یعنی کمرشل جغرافیہ سے ہی ممکن ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد اپنا نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اکنامک ایکٹیویٹیز سے متعلق ہوگا کہ اقتصادی اور یا معاشی سرگرمیاں کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، ماسک لگا کر رکھنا ہے اور کرونا سے محفوظ رہنا ہے، تاکہ جب ہم آئیں کالج میں، جب کالج کھلیں تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پرانے جو ضابطہ کار ہیں اس کے مطابق ملیں اور بہتر انداز میں اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں۔ تو آپ نے بہتر انداز میں اسٹڈی کرنی ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ان کو کتاب میں سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ خادم حسین کی کتاب ہے میرے پاس، دوسری انگلش کی بک ہے ساجدہ نعیم کی ہے، یہ عظیم اکیڈمی والوں نے پرنٹ کی ہے۔ تو یہ آپ کتابیں لے لیں، ان کتابوں سے آپ کو بہت ساری رہنمائی بھی ملے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک اکنامک ایکٹیویٹیز۔ اللہ حافظ۔